دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام جو ہے وہ محمود شاہ، والد کا نام اشرف علی شاہ، اور میرے بہت سارے بہن بھائی جو ہیں، 4 بھائی میرے فوج میں گئے، فوت ہو گئے سب۔ ایک پولیس میں چلے گئے جو آئی جی بن کے ریٹائر ہوئے۔ میرے اپنے جو بچے ہیں اس میں سے 2 فوج کے اندر ڈاکٹر، ایک تو ریٹائرمنٹ کے بعد یو کے چلے گئے لنڈن میں، وہاں پر کنسلٹنٹ ہے، ایک یہاں پر ہے ابھی حاضر سروس ہے، فل کرنل ہے، آرتھوپیڈک سرجن، ایبٹ آباد میں پوسٹنگ ہے ان کی۔ میں کھیم کرن کے مقام پر پیدا ہوا 1935 کے اندر۔ میرے دادا جو تھے وہ کھیم کرن میں ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جس وقت جنگ لگی ہے ورلڈ وار 2، اس کے اندر والد صاحب مختلف جگہ پر پوسٹ رہے، لیکن ہم ساتھ نہیں گئے۔ 47 میں دہلی کے اندر رہتا تھا، وہاں پڑھتا تھا۔ وہاں پر ایک سکول ہے اینگلو عربک ہائی اسکول، وہاں پر میں نے تعلیم پائی 6ٹھی جماعت میں، جس وقت پارٹیشن ہوئی ہے۔ بچے ہندو، سکھ، عیسائی سب اکٹھے پڑھتے تھے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی آپس میں، بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ تعصب کے نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ معیار اس وقت بہت اچھا تھا۔ استاد جو تھے وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ وہاں کا جو معیار تھا وہ آج کل کے جو بہت زیادہ بڑے بڑے اسکول ہیں ان کے معیار سے بہت بہتر تھا۔ وہاں پر استاد جو تھا وہ پیار بھی کرتے تھے لیکن سختی بھی کرتے تھے، کان پکڑوانا، ڈنڈے ہاتھوں پر مارنے، کوئی غیر حاضر ہو گیا یا ہوم ورک نہیں کیا یا صحیح کام نہیں کر رہا، شرارت کر رہا ہے تو اس کو وہ مرا بھی کرتے تھے۔ وہاں پر جی بڑا آپس میں کھیل کود، ملنا جلنا، مختلف قسم کی، زیادہ ہاکی کھیلتے تھے اور سیر کے لیے جاتے تھے، کیمپوں پر جاتے تھے، اسکاؤٹس کیمپ لگتے تھے، وہاں پر جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسکول کی ایکٹیویٹیز میں شامل تھا۔ مختلف قسم کی وہاں پر ٹریننگ کرتے تھے، مختلف قسم کی نوٹس لگانی اور ہینگر بنانے کا طریقہ، ٹینٹ میں کیسے رہنا ہے۔ جس وقت یہ اناؤنس ہوا ہے نا جی، اس سے پہلے بہت زیادہ ملنا جلنا آپس میں تھا، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب ٹھیک ملتے تھے۔ جو ہی پارٹیشن اناؤنس ہوئی اور پتہ لگا کہ کون کون سے علاقے پاکستان میں جائیں گے، کون سے ہندوستان میں، بس پھر غدر مچ گیا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ دن رات انہوں نے لوگوں کو مارنا شروع کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی، ایک دم لوگوں کی سوچ ہی تبدیل ہو گئی۔ ایک دم ہندو سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ایک دم خلاف ہو گئے اور مار دھاڑ شروع کر دی انہوں نے۔ جتنی بھی ٹرینیں وہاں سے گزری، 90% ٹرینیں جو ہیں وہ امرتسر کے مقام پر قتل کر دی گئے لوگ، کوئی ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بچہ عورت کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ تو ہم لکی تھے کہ ہمارے جو ٹرین تھی وہ محفوظ طریقے سے پہنچ گیا۔ گورکھاؤں نے بڑی ہماری مدد کی۔ ہمیں تو جس وقت پارٹیشن ہوئی ہے تب پتہ چلا، اس سے پہلے تو کوئی
تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ دونوں ملک علیحدہ 2 ملک بن جائیں گے انڈیا کے، بالکل سوچ میں نہیں تھا۔ میرے والد 6 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 فوج کے اندر تھے۔ والد صاحب کو کمیشن 41 میں ملا اور پارٹیشن کے وقت وہ کپتان تھے۔ اس کے بعد جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کے وقت حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ مار دھاڑ شروع ہو گئی، خاص طور پر سکھوں نے مسلمانوں کی تباہیاں پھیر دی۔ اس سے پہلے جلسے جلوس ہوتے تھے، قائد اعظم آئے، مجھے یاد نہیں کون سی جگہ پر لیکن میں نے ان کو دیکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ بہت بڑے لیڈر تھے، گاندھی سے بہت اونچے تھے۔ گاندھی جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان علیحدہ ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنی جستجو سے پاکستان کو بنا دیا اور پاکستان میں مثال قائم کی۔ انہوں نے تنخواہ تک نہیں لی انہوں نے، اور دن رات محنت کرتے تھے، حالانکہ بیمار تھے، انہوں نے اپنی بیماری بھی چھپا کے رکھی۔ بھگدڑ جو مچی تو کچھ لوگ جو بارڈر کے قریب تھے وہ گڈھوں میں، بسوں میں وہ بارڈر پار کر گئے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ بالکل اطمینان سے رہیں، فکر نہ کریں، دروازے بند، بالکل کوئی چیز، نہ باہر جانا نہ کچھ کرنا۔ بہت زیادہ ڈر، خوف تھا، کیونکہ وہ دائیں بائیں یہی خبر سنتے تھے کہ اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی کیا۔ کیمپ تک ہم اپنی ٹرانسپورٹ میں پہنچے، وہاں پر خود اپنے پیسے خرچ کر کے پہنچے۔ وہاں پتہ چلا کہ کیمپوں میں رکھ رہے ہیں تو ہم اس کیمپوں میں پہنچ گئے۔ میرا خیال کو 500 کے قریب تھے اس کیمپ میں جس میں ہم تھے، 500 فیملیز۔ ہم کیمپ کے اندر تقریباً 1 مہینہ رہے تھے، اس کے بعد ہمارا ٹرن آ گئی تھی۔ کیمپ اس قسم کا تھا، کھانے کو وہ ہمیں آدھا ڈبہ دال کا دیتے تھے، ڈبہ جو سگریٹوں تھی وہ اس وقت 50 سگریٹوں کا ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس کو وہ اتنا بڑا تھا، اس کے اندر آدھا بھر کے دال اور آدھا چاول فی کس یہ دیتے تھے، وہ ہم خود ہی پکا کے ان کو کھا لیتے تھے۔ اور وہاں پر پرسکون ماحول تھا۔ وہاں سے پھر جب ہمیں ٹرین میں بٹھایا، ٹرین جو تھی وہ مال گاڑی تھی، کولوں سے بھری ہوئی تھی، اس کے اندر ہم بیٹھے۔ وہ سفر جو تھا جی، اس میں جنگل بیابان کے اندر گاڑی جو ہے وہ روکتے تھے، وہاں پر نہ کوئی کھانے کی چیز ملتی تھی نہ کچھ ملتا تھا، بس ٹرین کے اندر ہی ہم لوگ رہتے تھے۔ نہ ہمارے پاس پانی تھا نہ ہمارے پاس خوراک تھی۔ وہاں سے چلے کچھ تقریباً 2 دن لگے ہمیں پاکستان پہنچنے میں۔ یہی خبریں سنتے تھے کہ امرتسر کے راستے سے ٹرین جائے گی، اور وہاں پر کوئی ٹرین ابھی تک بچی نہیں ہے جو سکھوں نے تباہ نہ کی ہو، قتل و غارت نہ کی ہو، پوری ٹرین مار ڈالی انہوں نے۔ بہت زیادہ خوف تھا، یہی تھا کہ بھی بچیں گے نہیں، مارے جائیں گے۔ امرتسر کے پاس تو پہنچنے لگے ہیں تو بس کانپ رہے تھے سارے، لیکن وہ ڈرائیور جو تھا وہ اس نے گاڑی نہیں روکی وہاں پر، اگر رک جاتی تو پھر وہاں پر قتل کر دیے جاتے سارے، سیدھا آ کے اٹاری پر رکا ہوا۔ ہماری ٹرین کو پروٹیکشن دے رہے تھے گورکھا بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، اور انہوں نے ہماری ٹرین کو محفوظ طریقے سے پاکستان پہنچایا۔ پاکستان کے بارے میں جذبہ تھا، جوش تھا، وہ سجدے میں گر گئے۔ کچھ لوگوں نے زمین کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر مختلف جگہ پر جہاں پر تھے ہم لوگ چلے گئے اپنے رشتہ داروں کے پاس، کیونکہ ہمارے رشتہ دار سارے کھیم کرن سے لاہور آ گئے تھے۔ والد صاحب کے ساتھ تو رابطہ اس وقت تو ٹیلی فون وغیرہ تھے نہیں، تو وہ تو فزیکلی جب آئے ہیں پارٹیشن کے بعد، کوئٹہ پوسٹنگ ہوئی ہے تو پھر ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ میں تو والدہ کے ساتھ دہلی سے آیا، دادا میرے علیحدہ کھیم کرن سے لاہور آ گئے تھے۔
میرے انکل یہاں پر پولیس میں تھے، انہوں نے جا کے ان کو ایک مکان دکھایا ماڈل ٹاؤن کے اندر، بہت بڑا مکان تھا، اس کے اندر لے کے گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو سامان سے بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب سب کچھ آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو دیہاتی مکان میں رہتا تھا، دادا نے میرے کہا، وہ بڑے سادہ طبیعت کے آدمی تھے، ایماندار تھے۔ نہیں میں نہیں، بالکل اس میں واپس آ گئے۔ پھر نیاز بیگ کے اندر مکان پرانا وہ الاٹ ہوا ان کو، وہاں پر چلے گئے۔ پاکستان آرمی میں نے جوائن کی 57 میں، کمیشن 60 میں ملی، اور مختلف جگہ پر سروس کی۔ والد صاحب سے انسپریشن ملی، بہت پسند تھی، چونکہ ساتھ رہے ہم تو بہت پسند تھی فوج، اس لیے فوج جوائن کی۔ ڈسپلن تو ہمیشہ سے بہت اچھا رہا، ابھی بھی بہت اچھا ہے، پہلے بھی بہت اچھا تھا۔ کاکول کے اندر جی ٹریننگ بڑی سخت تھی، ابھی بھی، اور بہت ہی معیار کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر۔ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ کراس کنٹری تھی 10 میل کی، مجھے بخار تھا 104 ڈگری، تو میں نے سوچا کہ میں ضرور حصہ لوں گا۔ تو میں نے 2 گولیاں، وہ اس وقت وہ پیناڈول نہیں ہوتی تھی، APC کہلاتی تھی، وہ 2 گولیاں کھائی اور میں ان کے ساتھ دوڑ پڑا۔ چلتے چلتے میرا پسینہ آیا، بخار اتر گیا، میں بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، ٹیل اینڈ پر تھا۔ جس وقت بخار اترا ہے تو میں اتنی تیز چلنا شروع ہوا جیسے میں سائیکل پر ہوں اور باقی لوگ پیدل ہیں، اور میں فرسٹ آ گیا، پورے PMA کے اندر میں فرسٹ آ گیا۔ ایک میں آپ کو قصہ سناؤں، میں PMA سے چھٹی آیا ہوا تھا، تو جب چھٹی آتا ہے نا بندہ تو بہت سوتا ہے، تو میرے والد صاحب جو ہے وہ خفق ہوتے، ریٹائرڈ تھے، وہ نیاز بیگ میں رہتے تھے۔ تو میں نے کہا جی میں چھٹی پر آیا ہوں تو سوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں، پورے گاؤں میں کسی کے ساتھ مجھے اور کچھ نہیں، دوڑ لگوا دے تو میں دیکھ لیں گے کہ میں جیتتا ہوں۔ تو وہ میرے چچا جو تھے، میرے ہم عمر تھے، انہوں نے ڈھنڈورا پٹا دیا گاؤں کے اندر کہ دوڑ لگا لو، دن مقرر کر دیا۔ تو یہاں پر نیاز بیگ میں ایک آدمی رہتا تھا، لڑکا، وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا اور ایتھلیٹ تھا، وہ ٹانگے کے ساتھ روزانہ یا ہفتے میں 2-3 دن لاہور دوڑ کے جاتا تھا، بڑی پریکٹس تھی اس کی۔ میری تو یہی پریکٹس تھی جو کراس کنٹری میں جیتا تھا۔ تو بہرحال جی وہ مجبوراً دوڑنا پڑا، ٹھوکر کے مقام پر 2 میل کی دوڑ لگی، میں فرسٹ آ گیا۔ پورا گاؤں، لوگ چاروں طرف کے گاؤں وہاں پر تھے، اور جو عورتیں تھیں، جب میں واپس گاؤں جا رہا تھا تو وہ لوگوں کے اپنے کوٹھوں پر چڑھ کے وہ دیکھ رہی تھیں۔ تو یہ میرا ایک واقعہ ہے۔ اخباروں میں سرخیاں لگیں، 65 کی وار بھی دیکھی میں نے، حصہ لیا اس میں۔ فوج جو تھے ہماری کافی چھوٹی فوج تھی، یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایسٹ پاکستان میں ایک تو ہماری کمپنی تھی، دوسرے ایک بریگیڈ مائنس تھا وہاں پر ٹوٹل۔ مائنس کا مطلب ہے صرف 2 بٹالین، 3 بٹالین ہوتی ہیں بریگیڈ میں، 2 بٹالین تھی۔ یہ 2 بٹالین اور ایک یہ، اور یہ اس کے اوپر ہی ہم اپنا وہاں پر تحفظ کیا 65 وار کے اندر۔ جرأت نہیں ہوئی ہندوستان کی اٹیک کرنے کی۔ دراصل 65 کے اندر ایک دن کے نوٹس پر آخری ہمارا جہاز تھا جو ہندوستان کے اوپر سے گزرا، ہم وردی کے اندر ویپنز لے کر PIE کے ذریعے سے ڈھاکہ پہنچے۔ اس کے بعد کوئی جہاز انڈیا کے اوپر سے نہیں گزر سکا۔ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر صرف ایک کمانڈو میں تھا اس وقت، میں چراٹ کے اندر تھا۔ اس کے بعد چراٹ سے ہی ہم موو کر کے چلے گئے ادھر، اور جہاز کے ذریعے سے ہمارا سارا سامان وغیرہ جو ہے بک ہو کے چلا گیا، جو کہ چٹاگانگ پہنچا، وہاں سے پھر ڈھاکہ آ گیا۔ ڈھاکہ پر جب ہم گئے ہیں تو وہاں پر بڑا اچھا ماحول تھا، بہت زیادہ پیار محبت تھی، لیکن ہندوؤں کا بڑا اثر رسوخ تھا لوگوں کے اوپر۔
جب جنگ لگی ہے 65 کی تو میری کمپنی جو ہے وہ رنگپور دناجپور سے اوپر ایک بلج سا بنتا ہے، وہاں پر پوسٹ تھی۔ کوئی ہمیں اتنا وہاں پر مراعات نہیں تھی، کوئی راشن پانی کچھ نہیں، لوکلی ہمیں مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ وہاں پر اس علاقے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی 2000 آدمیوں کی ہم نے فوج ریز کی وہاں پر۔ اس کو تنخواہ وغیرہ جو ہے وہ لوگ ہی دیتے تھے، راشن بھی دیتے تھے، اور وہاں پر وہ محفوظ رہا، بالکل کوئی حملہ نہیں ہوا۔ موسیٰ خان اس وقت کمانڈر ان چیف تھے، تو وہ پوسٹ جب وہ وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہمیں، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تقریر سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں 2 چیزوں پر تحفظ کر سکتے ہیں، ایک آپ لوگ، دوسرا چائنا بھی ہماری مدد کرے گا۔ بہرحال وہ وقت گزر گیا اور ہم وہاں سے پھر واپس آ گئے۔ 71 کی جب وار لگی تو اس وقت یہاں پر تو نہیں ہوا، لیکن ایسٹ پاکستان کے اندر بڑی تباہی مچی۔ لوگوں نے ہمارے فوجیوں کو قتل کیا، جو بچے تھے ان کو وہ قیدی بنا کے ہندوستان چلے گئے، 80,000 آدمی۔ وہ بات 2 سال 3 سال کے بعد وہاں سے آئے۔ پیغام میں یہ دوں گا کہ آزادی بڑی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان اگر نہ ہوتا تو ہمارا بہت برا حال ہونا تھا۔ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، تو اس کی تحفظ کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، اس کی ترقی کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ اپنا کریکٹر ٹھیک رکھیں، تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ ملک کی ترقی ہو۔ آپ دیکھیں جی، جو مسلمان ہندوستان میں اس وقت ہیں بہت بری حالت میں ہیں، زبردستی ان کے ساتھ شادیاں ان کی لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو گائے کا گوشت نہیں کھانے دیتے، کھائیں تو ان کو مار ڈالتے، قتل کر دیتے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی گائے ذبح کر لے۔ یہاں تو بہت آزادی ہے، وہاں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے۔ پاکستان میں تو آزادی ہے، یہاں پر سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب کو آزادی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعصب نہیں رکھتے۔ انڈیا میں ہوتے تو پھر تو ہم غلاموں کی زندگی گزارتے، نہ ہمیں کوئی عہدے ملتے، نہ نوکریاں ملتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔